فارمولہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا. بہت سارے لوگ، ایک مثال میں دے رہا ہوں، دیکھو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایک مثال ہے. کہتے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، چپ چاپ رہو، چپ چاپ رہو، کچھ نہ پڑھو. حالانکہ کچھ نہ پڑھو یہ زیادتی ہے، لیکن خاموش. جب اللہ نے کہا قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر تو تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تم خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اب آپ تو کہیں گے واقعی قرآن سے آپ دلیل دے رہے ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا، اور آپ پھر اس کو سنت سے پکڑیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بھائی ہم سورہ فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو یہ قرآن اللہ کے نبی پہ اترا، اللہ کے نبی زیادہ سمجھتے ہیں، تب ہم، اور اسی نبی نے ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نماز ہی نہیں. اس لیے ہم قرآن، اس لیے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اور کس کے لیے نازل ہوئی؟ جب کفار مکہ غل اور شور مچایا کرتے تھے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ قرآن پڑھتے تو کہتے تھے شور مچاؤ، شور کرو تاکہ قرآن لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ کفار کے لیے کہا گیا کہ اے کافروں تم جو شور والا، قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، شور نہ مچاؤ. نمبر ایک. نمبر دو، نماز جو فرض ہوئی یہ ہجرت کے 2 سال 3 سال پہلے فرض ہوئی معراج کے اندر، یہ دنیا جانتی ہے. اور یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ مدینۃ المنورہ کے اندر یہ حدیث ذکر فرمایا. فرض ہو رہی ہے نماز مکے میں، اور اللہ کے نبی یہ حکم کہاں فرما رہے ہیں بولو؟ مدینے میں. تو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن جب سورہ فاتحہ امام پڑھے، امام کے پیچھے رہا جائے تو سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے؟ مدینے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو اسے مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات کی جا رہی ہے. قرآن کی آیت کو کہاں کس کے لیے، اور یہاں نبی یہاں منع کیا جا رہا ہے نماز نہ پڑھنے کے لیے. استغفر اللہ. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ جب اس طرح کے اہل الرائے آئیں اور اس طرح قیاسات کر کے امت کے اندر گمراہیاں پھیلائی جائیں، اس طرح قرآن کریم کی تعویلات کر کے جناب علی صحابہ کرام کو سب و شتم کیا جائے، گالیاں دی جائیں، برا کہا جائے، ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح صحابہ کی سنت کو ہم لازم پکڑیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو من یعش من بعدی منکم، میرے بعد تم میں سے اگر کوئی زندہ رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، تو میری امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. خبردار خبردار، ایسے اختلاف کے موقع پر میری سنتوں کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا. کوئی کچھ بھی کہنے دو، نبی کی سنت کو لازم پکڑو، نبی کے طریقے کو لازم پکڑو. یہی قائمہ بامر اللہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ نماز ہو، کہ روزے ہوں، کہ حج ہوں، کہ زکوٰۃ ہوں، کہ رکوع ہوں، کہ سجدے ہوں. ایون اللہ کے نبی نے ہمیں استنجا ہاتھ لینے تک کے ڈھیلوں کی عدد اور تعداد بھی ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے. اب بتاؤ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ کیا کمی رہ گئی ہے جو آپ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اس لکیر کے جا رہے ہیں جو صراط مستقیم کی لکیر تھی جسے اللہ کے حبیب نے کھینچی تھی؟ یہ ہے صراط مستقیم. اس لیے اللہ کا حکم جو ہے اسی کو لازم پکڑو، رسول کا جو حکم ہے اسی کو لازم پکڑو. اللہ کے حبیب نے فرمایا اور اس کے بعد میرے صحابہ کی سنتوں کو لازم پکڑنا. جو صحابہ کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور خبردار خبردار ادعات اور بدعات سے بچتے رہنا. اس لیے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس کی بڑی ساری تفصیلات ہیں دین میں، بہت ساری بدعتیں، قرآن خوانی ہے. جی جناب علی.
بہت موٹی مثال میں آپ کو دے کے باریک بدعتوں میں جاؤں گا تو کھلی کھلی کچھ لوگ بھی اس کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو کچھ چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں، قرآن خوانی کو بدعت نہیں سمجھتے. دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، سراسر بدعت ہے یہ. دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے. بہت سارے مولوی آپ کو کہتے پھریں گے بدعت بدعت کرتے ہو. مائک میں تقریر کرنا بدعت ہے، پنڈال کے نیچے کھڑا ہونا بدعت ہے، اسٹیج لگانا بدعت ہے، مائکروفون استعمال کرنا ہے، گھڑی پہننا بدعت، ٹرین پہ سفر کرنا بدعت، فلانا بدعت، ڈھکانا بدعت. آخر میں کہہ دے گا چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہ مائک تھا، نہ ٹرین تھی، نہ اسٹیج تھے، نہ یہ مائکروفون تھے، نہ موبائل تھے، یہ سب بدعتیں. تو کہے گا تم بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے تم بھی بدعت. یہ ہے مولانا ہمارے دور کے، ہمارے بھارت کے اندر بہت سارے اس طرح کے مولوی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اسے پتہ ہی نہیں بدعت کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرے وہ بدعت ہے. دین میں ثواب سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال جماعت حقہ کی پہچانوں میں سے موٹی موٹی پہچانیں قرآن و سنت کے حکم، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے حکم کو لازم پکڑتے ہیں. اور اللہ کا حکم رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نمبر 2، لا یضرہم، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور نہ انہیں کی بے عزتی کرنے والا کوئی بھی عزت کر سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کہہ رہے ہو اللہ کے نبی نے تو فرمایا ٹھیک ہے کہ ہماری کوئی تذلیل نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ہماری مسجدیں جلا دی جاتی ہیں، کبھی کبھی ہمارے اوپر جھوٹے کیسز لکھوا کر کے ہم کو پھنسایا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے. باگل کوٹ کے بہت سارے نوجوانوں نے کہا ہم نے اسی باگل کوٹ کے اندر ہمارے اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے ہمیں مارا پیٹا، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسجدوں سے نکال دیتے تھے. تو ہم آخر قرآن و سنت کو مان رہے تو ہمارے ساتھ یہ حرکت کیوں ہو رہی؟ ارے اللہ کے بندو، یہ تو تمہارے درجات کی بلندی ہے. یہ جو تم مار کھائے یا جو یہ دینی نقصان، یہ دنیاوی نقصان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مسجد جلا دی گئی، اس سے اچھی مسجدیں بنی. تمہیں ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اللہ نے تمہارے اوپر جہنم کیا ہے انشاءاللہ اس جگہ پہ حرام کر دے گا جس جگہ پر ظالموں نے تم کو ستایا ہے، مارا پیٹا ہے. تم مر گئے. ایک مسجد کے لیے ترستے تھے، آج باگل کوٹ میں 5-5 6 مسجدیں ہیں الحمدللہ. ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک قائم و دائم رہے گا. اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اپنی جہنم بنا لیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے. تو جماعت حقہ کی پہچان یہی ہے کہ محترم کوئی ان کو تذلیل کرنا چاہے گا کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور تیسری نشانی جو میں نے بتایا، ظاہر رہیں گے، جانچ بھی رہیں گے. الحمدللہ اہل الحدیث ظاہر رہیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں نہ کہیں، دنیا کہہ دے گی یہ اہل حدیث ہے، یہ ضرور یہ وہابی ہو گیا ہے. تو اہل حقہ کی بہرحال پہچانوں میں سے یہ ایک پہچان، بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اس میں حدیث ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لے سکتا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. آخری ایک حدیث، میرا خیال اذان کا وقت ہو چکا ہے، 55 منٹ پہ ہے. ایک آخری حدیث اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، نصرانی 71 یہودی بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 گروہ بنیں گے، 73 سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اب یہ جہنم میں پہلے جائیں گے یا بعد میں جنت میں آئیں گے، یہ دوسرا مرحلہ، یہ بحث کی بات نہیں، لیکن سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ. قالوا وما ہی یا رسول اللہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا بس، باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا وہ گروہ کون سا ہے؟ آپ نے نام نہیں بتایا کہ عبداللہ عبد الرحمن نے فلانے اور ڈھکانے، ان کو جو مانے گا ان پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، اصول بیان کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں. میرے اور میرے، آج جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، آج جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہی وہ لوگ ہوں گے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب اپنا اپنا ایمان، اپنا اپنا عمل اس کسوٹی کے اوپر، اور ایمان
پہلے دیکھو ایمان، عقیدہ تمہارا کیسا ہے۔ عقیدہ صحابہ کرام کی طرح ہے، نبی نے جس طرح بتایا اس طرح ہے، قرآن نے جس طرح سمجھایا اس طرح ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل فلانے مولانا صاحب کے فرمان اور امام کے کہنے پر ہے، ہمارا عقیدہ فلانے امام صاحب نے جیسا فرمایا ہے، کہیں ہمارا عقیدہ اس پر تو نہیں، ہمارا تزکیہ کہیں وہاں تو نہیں۔ اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، سچے دل سے توبہ کرو، اور کوئی نسبت اور کسی کی نسبت کوئی تمہیں جنت میں لے جا سکتی۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا، ما انا علیہ وصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی جماعت حقہ کی پہچان ہے۔